السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکائد الشیطان، ہم ڈسکس کر رہے تھے شیطان کی چالوں کو۔ الحمدللہ بہت سی چالوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو آئیے ایک نئے دن ہے اور ایک نئے دن میں کچھ نئی چالوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان کی چالوں میں سے ایک بڑی چال یہ ہے ترک الصلاۃ او التہاون بہا، نماز چھڑوا دینا یا اس کو ہلکا سمجھنا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز ارکان اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے اور اللہ کے ذکر کی ایک بہت اعلیٰ قسم ہے۔ شیطان بندوں کو اس سے روکنے پر حریص ہے، لہذا وہ بہت سے لوگوں کو نماز چھوڑنے پر ابھارتا ہے اور کچھ دوسروں کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ نماز کے اوقات یا واجبات، سنتوں اور ان کے خشوع و خضوع کو ہلکا سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر گوڑ مارتا ہے، یعنی آواز کے ساتھ ہوا خارج کرنا، تو وہ ایسے ساؤنڈ پیدا کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ پھر جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، پھر اقامت کے بعد واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ یاد کرو اور وہ یاد کرو۔ اس کو وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے اس کو یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہی چیز ہے نا ہم سب کے ساتھ، نماز میں بھول جاتے ہیں کوئی بھی کام جو پورا دن یاد نہ ہے، لیکن نماز پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی ٹرک ہے، یا تو نماز چھڑوا دیتا ہے، ہم نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے، کپڑے ناپاک ہیں یا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، بھول گئے ہیں، اس طرح کے بہانے پیدا کروا کے نماز چھڑوا دیتا ہے۔ یا اگر نماز انسان پڑھے، اس کا ایمان کچھ مضبوط ہو تو پھر تہاون کر دیتا ہے، لیٹ انسان پڑھتا ہے، اذان کب کی ہو جاتی ہے لیکن ڈیلے کرتے کرتے آخری وقت میں، یا اگر جلدی پڑھ بھی لے تو اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اتنے خیالات ذہن میں ڈالتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے حدیث میں نے پڑھی کہ انسان کو کیا کہتے ہیں، اذکر کذا اذکر کذا، تم یہ بھی یاد کرو، تم وہ بھی یاد کرو، اور پھر ساری باتیں نماز میں انسان کو یاد آ جاتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو دھوکے سے اچک لے جاتا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ یعنی اکثر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی شیطان ایک دھوکہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ذکر اور نماز مومن کے لیے شفا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس کو پتہ ہے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو کتنا گنہگار ہو گیا، اسی لیے وہ ابن آدم کو خسارے میں ڈالتے ہوئے اس کی یا تو نماز چھڑوا دیتا ہے یا نماز کو بہت ہلکا اس پر کروا دیتا ہے، یا اگر ہلکا نہ بھی کروائے تو نماز میں اتنا خلل، اتنا شکوک و شبہات
اور اتنی ڈسٹریکشن ڈال دیتا ہے کہ ساری نماز کی لذت، سارا سکون اور سارا خشوع باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور شیطان دیکھیں کہ نماز میں خلل ڈالتا ہے، اور اگر باجماعت نماز ہو رہی ہو تو صفوں میں آ جاتا ہے، اور اگر کوئی صف خالی ہو تو بکری کے بچے کی صورت میں صفوں سے گزر جاتا ہے اور نمازیوں کے آگے سے بھی گزرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے سترہ رکھ کے نماز پڑھے۔ اور اگر نماز میں شیطان بہت وسوسے ڈالے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر بائیں جانب 3 دفعہ دھتکار دے، تو اس طرح انسان کے نماز میں خشوع آنے لگ جاتا ہے۔ اور خشوع کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ وضو بنائے تو پھر فوراً نماز پڑھے، ایسا نہ ہو کہ وضو بنانے کے بعد کام کرے یا کچھ باطل اعمال کرے اور پھر جائے نماز پہ کھڑا ہو، تو اس طرح پھر وہ سارا آپ کا دماغ اسی کام میں لگا رہے گا۔ پھر کوشش کریں کہ سکون والی جگہ پہ نماز پڑھی جائے جہاں شور و شرابہ نہ ہو، اور جائے نماز سادہ ہو، ترجمے پر غور کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع ڈال دیجئے، شیطان کو ہم سے دور کر دیجئے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی نمازیں کیسی ہیں۔ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو نماز ہے۔ نماز چھوڑنا مومن کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دور میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے، خود سوچئے، لیکن آج ہر انسان مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اور فجر کی نماز تو کسی لسٹ میں ہی نہیں ہے۔ 4 نمازیں پڑھ لی، فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ یہ کیسا عمل ہے؟ چھوٹے چھوٹے بہانے تراشتے ہیں، آج کپڑے ناپاک ہو گئے، بازار گئے تھے، کسی کے گھر گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، یہ شیطان کی چال ہے۔ خود کو بچائیں شیطان سے، نماز کی پابندی کریں اور نماز کو ہلکا مت سمجھیں۔ جب نماز کا وقت ہو دین اینڈ دیر اس فرض کو ادا کر دیں، کیونکہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے شیطان آپ پہ زیادہ مسلط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دیں، اور شیطان کی جو ایک چال ہے، اس نے خود بھی سجدہ نہیں کیا تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ ابن آدم بھی سجدہ نہ کرے، تو ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شیطان کی اس چال سے بھی ہمیں سیف فرمائیں اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔